बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दुआ और दवा के आज के शुमारे के साथ हम आपके सामने फिर से हाजिर खिदमत हैं। मैं आपका मेज़बान गौहर रसूल। नाज़रीन, ये बराह रास्त प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में दुआओं के सिलसिले में बात होती है। दुआओं के ज़रिए आपके मसाइल का हल बताया जाता है, क्योंकि दुआ मौजूदा और पेश आमदा मसाइब के लिए बेहतरीन इक्सीर है। दुआ मांगने की हर वक्त तरगीब दिलाई गई है। दुआ की ज़रूरत तो वैसे हर वक्त होती है, लेकिन आजकल के पुरफितन दौर, तबाहकुन सानिहों और मुसलमानों की ज़बूं हाली की वजह से दुआ की ज़रूरत मज़ीद बढ़ जाती है। नाज़रीन, फ़ोन नंबरात आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं, लगातार फ्लैश हो रहे हैं। 180041925154 और 9989974324। आप जब भी आप हमको बात करें, आप टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए और उसके बाद आप टीवी पर ही अपना जवाब सुन सकते हैं। पहले एक कॉलर को शामिल कर लें। देखें लाइन पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिब है, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं नुसरत बेगम और बेंगलोर से बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। मेरे घर में खैर व बरकत नहीं है, बच्चों में पढ़ने की दिलचस्पी नहीं है, छोटे बच्चों को। खैर व बरकत के अलावा और बच्चों को पढ़ाई में दिल नहीं लगता। बच्चों की पढ़ाई में दिल नहीं लगता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल। जी। और दूसरा मसला ये है मेरे देवर को नौकरी नहीं है, वो गलत रास्ते पे मटका वो खेलने जाते हैं, उनके लिए क्या दुआ करना चाहिए? नौकरी भी नहीं है और गलत रास्ते का भी इस्तेमाल करते हैं वो। ठीक है, आपको ज़रूर बताएंगे। आज हमारी रहनुमाई के लिए हमारे हैदराबाद के स्टूडियो में मौजूद हैं मुफ्ती सैयद वाहिद अली साहब, जो नायब शेख उल अकायद हैं जामिया निज़ामिया हैदराबाद। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया और बहुत खैर मकदम आपका प्रोग्राम में। मोहतरमा का सवाल आपने सुन लिया होगा। इनके घर में खैर बरकत नहीं है, बच्चों का पढ़ाई में दिल नहीं लगता है, और सबसे बड़ा मसला ये है कि देवर इनके गलत रास्ते पर चलते हैं, मतलब मटका वगैरह जो भी है वो खेलते हैं, और उनकी नौकरी भी नहीं है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। घर में खैर व बरकत के लिए रोज़ाना सुबह शाम एक मरतबा सूरह बकरा की आखिरी की 2 आयतों को पढ़ते रहें, और बच्चों को तालीम में दिलचस्पी दिलाने के लिए बच्चों को समझाएं, बच्चों की तरबियत शफ़क़त व मेहरबानी के साथ करते रहें। उसके साथ साथ ये दुआ पढ़ें, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। और बहन साहिबा की देवर जो बेरोज़गार हैं, उनको रोज़गार से वाबस्ता होने के लिए उनको ख़ुद पढ़ने के लिए कहें, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। इस तरह वो रोज़गार से वाबस्ता भी होंगे इंशाअल्लाह ताला, और उनकी जो बुरी आदतें हैं वो भी छूट जाएंगी। इसी दुआ को वो पढ़ते रहें, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। रोज़ाना 21 मरतबा या 51 मरतबा इस दुआ को पढ़ें। जी मुफ्ती साहब, जो लोगों के अंदर बुरी आदतें हैं, इसके बारे में हम, कोई भी बुरी आदत हो, चाहे वो नशे की आदत हो या जुए की आदत हो, इसके बारे में मज़ीद बात करेंगे कुछ देर में, लेकिन पहले एक कॉलर को भी शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। कौन साहिब है, कहाँ से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम एपी से बात कर रहे हैं। जी फरमाइए। हमारे घर में हमारे नानी जान रहते हैं जी। उनकी तबीयत 2 दिन से ठीक नहीं रही है। तबीयत किस तरह से ख़राब है, मतलब क्या दिक्कत है? 2 दिन से बुखार आ रहा है। अच्छा। और घुटने दर्द कई दिनों से जा नहीं रहा है। जी। और खाना खा नहीं रहे। अच्छा, खाना नहीं खा रहे। ठीक है, आपको ज़रूर जवाब देंगे, शुक्रिया। जी मौलाना साहब, क्या फरमाएंगे के बारे में? इसके लिए हदीस पाक में वारिद इस दुआ को 3 मरतबा पढ़ें, पढ़कर दम करें। बिस्मिल्लाहिल कबीर अऊज़ु बिल्लाहिल अज़ीम मिन शर्रि हर्रिन नार
بسم اللہ الکبیر اعوذ باللہ العظیم من شر حر النار. اس طرح دعا پڑھیں اور ساتھ ساتھ درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں عذرا بول رہی ہوں البرکات سے علی گڑھ. جی فرمائیے عذرا. جی مجھے میرے دو مسئلے ہیں. ایک تو میرے پھوپھا جی ہیں وہ شراب پیتے ہیں اور نہ کچھ کام کرتے ہیں. میری پھوپھا کے گھر میں بہت پریشانی ہو جاتی ہے. اور ایک ہے میری امی کا پیٹ میں بہت درد رہتا ہے, وہ کچھ بھی کھاتی ہیں. آپ کی امی کو کیا رہتا ہے؟ پیٹ میں درد بہت رہتا ہے, دوا بھی کام نہیں کر رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے, آپ کو جواب دیں گے. شکریہ. جی مفتی صاحب. والدہ کے لیے یہ دعا پڑھیں اور والدہ کو بھی پڑھنے کے لیے کہیں اللہم عافنی فی بدنی و بارک لی فی رزقی. اس دعا کو والدہ ان کی پڑھتی رہیں گی, زیادہ سے زیادہ جب بھی پڑھیں گی طاقت میں پڑھیں گی 21 بار یا 11 بار اللہم عافنی فی بدنی و بارک لی فی رزقی. اور جو نشے کے بارے میں انہوں نے بتایا تو اس کے لیے ان کو خود یہ دعا پڑھنے کے لیے بتائیں اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات. اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات. اس طرح یہ روزانہ 21 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں اور شروع اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب کون صاحب کہاں سے؟ میں مہاراشٹر سے شولاپور ضلع سے جی غلام فرید قریشی بات کر رہا ہوں. غلام فرید صاحب بتائیں. جی حضرت سے میری یہ درخواست ہے کہ میرے بچوں کے لیے دعا کریں کہ دونوں بچے بہت نافرمان ہوتے جا رہے ہیں, کوئی بھی بات نہیں مان رہے. جی یہ حضرت سے میری گزارش ہے کہ ان بچوں کے لیے دعا کریں اور فرما بردار بنے. میرے بچوں کی عمر کتنی ہے؟ بڑے لڑکی کی جو ہے ابھی وہ 10ویں جماعت پاس ہوا ہے اور چھوٹی کی جو ہے تو 9th میں ہے وہ. جی جی ٹھیک ہے, آپ کو ضرور جواب دیں گے. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی جی بچوں کے ساتھ آپ نرمی کا برتاؤ رکھیں اور شفقت و مہربانی سے پیش آئیں. ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت کا پورا خیال رکھیں. سختی سے زیادہ نرمی کو اختیار کریں اور یہ دعا بچوں کے حق میں آپ کرتے رہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. اس طرح جب بھی آپ دعائیں کریں اس دعا کو بھی طاق عدد میں پڑھتے رہیں اور بچوں کو بھی اسی طرح دعا پڑھنے کے لیے کہیں اور ساتھ ساتھ بچوں کو درود شریف پڑھنے کے لیے بتائیں کہ روزانہ 100 مرتبہ یا جتنا بھی بچے پڑھ سکتے ہیں ایک تعداد مقرر کر کے روزانہ بچوں کو درود شریف پڑھنے کی تاکید کریں. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جیسے عہد نامہ قبر میں رکھنے سے کیا ہوتا ہے یہی ہم جاننا چاہ رہے ہیں. کیا دہرائیے ذرا اپنا مسئلہ. عہد نامہ جو لوگ مرنے کے بعد قبر میں رکھ دیتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے؟ عہد نامہ پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ نہیں قبر میں رکھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ عہد نامہ قبر میں رکھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ قبر میں رکھنے سے. ٹھیک ہے. عہد نامہ قبر میں رکھنے سے متعلق فقہاء کرام نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ اس سے برکت حاصل ہوتی ہے اور عذاب سے امان رہتا ہے. زندگی جب تک باقی ہو تب تک نیکیوں کی طرف مکمل طور پر توجہ کی جائے, نیکیاں کرنے کی کوشش کی جائے اور برائیوں سے پرہیز کرنے کا مکمل اہتمام کیا جائے. حتی المقدور کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ جب دنیا سے رخصت ہو جائیں تو حصول برکت کے لیے عہد نامہ قبر میں رکھنے کی گنجائش بتلائی گئی ہے.
جی ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب کہاں سے؟ ایکچولی میں کشمیر سے اننت ناگ سے بات کر رہا ہوں. میرا نام غلام قادر ہے. غلام قادر صاحب فرمائیے. ایکچولی مجھے ایک مسئلے میں مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے. جی پوچھیے, آپ مسئلہ پوچھیے. آپ لوگ کو بڑی مہربانی ہوگی آپ کی. مجھے آپ بتا دیجیے یہ جو سویرے ہم اذان پڑھتے ہیں اس کے بعد میں جب وہ ہم نعت پڑھتے ہیں وہ چھوڑ کے مطلب اسپیکر اس میں آن کرنا پڑے گا, بند کر کے نعت یا درود خوانی جو بھی ہوگی وہ اس میں بند کرنے کے لیے وہ اس کو بند کرنے کے لیے پڑے جاتا ہے یا اس کو کھلا چھوڑ کے پڑے جاتا ہے؟ سمجھ ہی نہیں پایا میں آپ کا مسئلہ کیا ہے, آپ دہرائیے ذرا. کیا کیا پڑھنے سے؟ سپوز جب ہم نے اذان پڑھ دی, ٹھیک ہے سر, اذان, ہاں جی ہاں, اس کے بعد میں ہم جب یہ درود پڑھتے ہیں یا سلام پڑھتے ہیں اس میں اسپیکر کو آن کر کے وہ جائز ہے اسپیکر کو آن کرنا یا نہ جائز؟ مطلب مسجد میں جب آپ اذان دیتے ہیں یا کوئی بھی اذان دیتا ہے لاؤڈ اسپیکر پہ, اس کے بعد باقی جو دعائیں ہوتی ہیں تو کیا اس وقت اسپیکر آن رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے؟ بالکل بالکل. ٹھیک ہے, شکریہ کال کرنے کے لیے. اوکے. اذان کے بعد یا اذان سے پہلے جو درود شریف پڑھا جاتا ہے یا سلام کے کلمات کہے جاتے ہیں, اس کو اسپیکر میں پڑھنا بھی درست ہے اور اسپیکر کو آف کر کے پڑھنا بھی صحیح ہے. دونوں طریقے اپنی اپنی جگہ درست ہیں, لیکن اس بات کا پورا خیال رکھا جائے کہ سننے والے اذان کے کلمات اور درود شریف کے کلمات کے درمیان فرق کر سکیں. یعنی جس اسٹائل میں اذان کہی جا رہی ہو اور جس لحن کے ساتھ اذان کہی جا رہی ہو اسی طرح درود شریف کے کلمات یا سلام کے کلمات بالکل نہ کہے جائیں, تاکہ عام لوگ, بالکل جو عام لوگ ہیں وہ اس بات کو مکمل طور پر اچھی طرح سمجھ سکیں کہ یہ اذان ہے اور یہ درود شریف ہے, یہ اذان نہیں ہے یہ درود شریف ہے. اس طرح وہ دونوں کے درمیان اچھی طرح فرق کر سکیں, اس کا پورا خیال رکھنا چاہیے. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے. جی مجھے وہ پوچھنا تھا کہ رات میں کچھ سپنے جو تو وہ ڈراؤنے سپنے پڑ رہے ہیں, ہاں, تو جس کی وجہ سے رات میں جلدی نیند بھی نہیں آ رہی اور جب بھی سپنے پڑ رہے ہیں میں بچک کے اٹھ جا رہا ہوں انسان. جی تو کچھ وظیفہ دیجیے تو یا کچھ ایسا ہے. ٹھیک ہے, شکریہ کال کرنے کے لیے. جی جی. رات جب آپ سونے کا ارادہ کریں تو تازہ وضو کر لیں اور ایک مرتبہ آیت الکرسی اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس, قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, ان 3 صورتوں کو پڑھ لیں اور آیت الکرسی پڑھ لیں. پڑھ کر آپ دائیں کروٹ رخ کر کے سو جائیں. اور اس کے باوجود اگر رات میں ایسا کوئی خواب آئے تو بائیں جانب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بائیں جانب ہلکا سا تھوکیں 3 مرتبہ, اسی طرح کریں اور پھر سیدھی کروٹ رائٹ سائڈ آپ سو جائیں. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ہلو. جی کون صاحب کہاں سے؟ میں بغیر سے بول رہا ہوں. فرمائیے, تھوڑا زور سے اپنا مسئلہ بیان کیجیے. میں مطلب یہ ایک بچہ ہے قریب 8 سال کا. جی. اس کو مطلب کچھ دن سے ڈرنے لگا ہے وہ گھر میں. کس چیز سے ڈرنے لگا ہے؟ بیٹھے بیٹھے ڈر لگتا ہے جیسے کوئی شخص آ جائے گا, گیٹ سے آ جائے گا. مطلب اچانک اس کو وسوسہ ہے کہ اچانک ڈر لگتا ہے کوئی آ جائے گا. بیٹھے بیٹھے جی. ونڈو سے آ جائے کوئی, بند کرو. مطلب دہشت بیٹھی ہوئی دماغ میں. ٹھیک ہے, آپ بتائیں گے. شکریہ. طاق عدد میں درود شریف پڑھ کر بچے کو دم کریں. 11 بار یا 21 بار پڑھ کر بچے کو دم کرتے رہیں, صبح شام اسی طرح عمل کرتے رہیں. اور بچوں کو بعض اوقات ماں باپ کسی وجہ سے ڈراتے ہیں, بچہ کھانا نہیں کھا رہا ہے یا بات نہیں سن رہا ہے, تو کچھ
الفاظ کہہ کر ڈراتے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا، ویسا یہ آ جائے گا، وہ آ جائے گا. اس طرح بچوں کو ڈرانا نہیں چاہیے. اس طرح ڈرانے سے یا تو بچے وقتیہ ہی ڈر جاتے ہیں جس طرح ابھی شکایت ہوئی ہے، یا نہیں تو بچوں کے دل میں بزدلی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. بچے جب بھی تنہا ہوتے ہیں یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ کوئی آ جائے گا. اس طرح ہیبت بچوں کے دل میں بیٹھ جاتی ہے، اور یہ ہیبت بچپن سے لے کر جوانی اور بڑھاپے تک بھی ہوتی ہے. لہٰذا اس طرح کسی بھی بچے کو یہ وہ آ جائے گا کہہ کر کبھی بھی نہیں ڈرانا چاہیے. اگر بچہ ہماری بات نہیں مان رہا ہے اور ہم آمادہ کرنا چاہتے ہیں تو کسی اور طریقے سے بچے کو آمادہ کریں. اس کو خوش کرنے کے لیے کچھ جائز طریقے سے کہیں اور کوئی چیز اس کی پسند کی دے دیں، یا کچھ بھی طریقہ اختیار کریں صحیح طریقہ. لیکن یہ وہ آ جائے گا کہہ کر اگر ڈراتے ہیں تو بچے کے ساتھ اس طرح کی کیفیتیں پیدا ہو جاتی ہیں. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو ہلو، جی کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میرا نام نسیمہ ہے. جی میرے شوہر گزر جس کو 5 سال ہوا چکا ہے. اچھا. میری بچی ہے، وہ بچی دوسرے غیر مسلم سے شادی کرنا چاہتی ہے. اچھا. میرے شوہر گزرگستان پر بہت پولیس لڑوا ہوا. کیا ہوا اس وقت، کیا ہوا اس وقت؟ میرے شوہر سونے کا کام کرتے، سونا چاندی کا. اچھا. تھوڑا 10 منٹ بات کر کے پھر سے وہ پولیس والے مفتی نے آ کو گھر کا آ کو بلا لے کے رات میں. وہ کیا ہوا کرتے تو ہم لوگ نہیں معلوم. جی. مار توڑ کرنے میں اور مار توڑ کو نہیں سوڑانے میں گھر میں سونا ہے دکھا تم بول کو آپ شاپ میں جا کر سینٹ پی لے کو گزر چکے. اچھا. وہ کیس ہو رہا ہے. وہ غصے میں آ کر ہمارے والے پولیس والے چھوڑ والے. اچھا اچھا. وہ چھوڑ والے سے والے کو نہیں پولیس والے کیس وہ لگائے. جی. وہ کیس میں سے باہر کرتے نہیں. 4 سال سے 5 سال سے کیس میں سے حدیث کھلتے پیسے بہت ہوتے. ہم لوگ مہینے بھی کام کر لے تو جینے والی بچوں کو. مطلب ایک تو مسئلہ بیٹی کا ہے، بیٹی کہیں اور شادی کرنا چاہتی ہے جہاں آپ کی مطلب مرضی نہیں ہے. اس کے علاوہ کیس کا مسئلہ ہے. وہ کیس نہیں ہے. اس کے دوسرا مسئلہ کیا آپ نے بتایا، اس میں مطلب کیا چاہتی ہیں آپ؟ مجھے بچی کے لیے ہماری بات سن کو ہمارے. اچھا بیسیکلی بچی کا ہی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے آپ کو جواب دیں گے. شکریہ. بچی کے سلسلے میں آپ درود شریف کا ورد رکھیں. بچی اگر پڑھتی ہے تو بچی کو بھی پڑھنے کے لیے بتائیں. روزانہ 101 مرتبہ درود شریف پڑھیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا آپ بھی پڑھیں اور بچی کو بھی پڑھنے کے لیے کہیں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے، کہاں سے؟ جی میں بھوپال سے بول رہی ہوں. جی فرمائیے. جی میں آپ سے چاہتی ہوں کہ میرا بھائی جو ہے وہ کسی لڑکی کے ساتھ لیونگ ریلیشن شپ ہے. آپ کا بھائی؟ جی جی. اچھا ٹھیک ہے. اس کے لیے کوئی دعا بتائیے. آپ کو بتائیں گے. شکریہ. جی مولانا صاحب کیا فرمائیں ان کے بارے میں؟ بھائی ان کا کسی غیر محرم لڑکی کے ساتھ رہتا ہے. بھائی کے اس مسئلے میں یہ دعا ہے اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات. اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات. اس دعا کو پڑھنے کے لیے بتائیں. بھائی خود پڑھے تو ٹھیک ہے، اور اگر بھائی نہیں پڑھ رہا ہے تو بھائی کی نیت سے آپ بھی اس دعا کو پڑھ سکتی ہیں. 21 مرتبہ یا 51 مرتبہ یا 11 مرتبہ حسب سہولت. طاق عدد ہے یہ، حسب سہولت اس کو پڑھتی رہیں. اور یہ دعا پڑھنے کے وقت شروع اور آخر میں درود شریف طاق عدد میں پڑھ لیں. جی ایک اور کالر. السلام علیکم.
हेलो, हेलो, कौन सा बात कर रहे हैं? नहीं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। नाज़रीन, ये बराह रास्त प्रोग्राम है, जब आपका फ़ोन लग जाए थोड़ा सब्र भी करें और टीवी की आवाज़ बंद भी करें। फ़ोन नंबर वैसे आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। जब आपकी बात हमसे हो जाए उसके बाद आप टीवी पर ही अपना जवाब सुन सकते हैं। एक कॉलर से बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो, टीवी की आवाज़ बंद कर, जी टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए आप पहले। हेलो, जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। हाँ, हेलो मौलाना, मेरे हेलो, जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं औरंगाबाद से खड़ा सर, मोहम्मद सालार। जी फरमाइए। जी अपना मसला बयान कीजिए। हेलो जी अपना मसला बयान कीजिए। सर, मुझे ये पूछना है कि किसी हदीस में आया है कि अल्लाह को किसी ने देखा है, वो देखने में कैसा है? किसी हदीस में आया है कि अल्लाह को किसी ने देखा है, वो देखने में कैसा है? हाँ सर। ठीक है, कोशिश करते हैं जवाब देने की। जी मुफ्ती साहब, इनके क्या जवाब देंगे आप? अहादीस शरीफा में और आयात कुरानिया में इस बात को वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि कोई अल्लाह तबारक व तआला को सर की आँखों से देख नहीं सकता। अलबत्ता हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खुसूसियत हासिल है कि आपने शब मेराज अल्लाह तबारक व तआला का दीदार किया। अर्श अज़ीम के आगे आप तशरीफ़ ले गए, लामका पहुँचे और अल्लाह ताला के दीदार से मुशर्रफ़ हुए। रिवायतें मुख्तलिफ़ हैं। एक रिवायत में है कि 2 मरतबा दीदार किया और एक रिवायत में 9 मरतबा दीदार किया। बहरहाल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला का दीदार किया है। इसके अलावा किसी और को ये शराफ़त व बुज़ुर्गी हासिल नहीं है। अलबत्ता जब क़यामत कायम होगी तो तमाम ईमान वाले अल्लाह तबारक व तआला का दीदार करेंगे और जन्नत में सबसे बड़ी नेमत, जन्नत जो नेमतों का घर है, दायमी हमेशगी वाली नेमतें जन्नत में मौजूद हैं जो कभी कभी ख़त्म नहीं होंगी। और ऐसी नेमतें हैं कि दुनिया में किसी इंसान के दिल में ख़याल भी नहीं आया होगा कि वो नेमतें कैसी होंगी। और इन सारी नेमतों में सबसे अफजल, सबसे बरतर जो नेमत होगी वो यही होगी कि अहले जन्नत को अल्लाह तबारक व तआला का दीदार कराया जाएगा। अब रहा ये बात कि अल्लाह तबारक व तआला दिखने में कैसा है, तो इसके बारे में ये जहन में रखें कि जिस खुदा पर हम ईमान रखते हैं उसकी कैफियत बिल्कुल मालूम नहीं की जा सकती है, क्योंकि दीदार नहीं किया जा सकता तो उसकी कैफियत मालूम नहीं की जा सकती, उसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता, जहन में उसको लाया नहीं जा सकता। एक ज़ात है जो वाजिबुल वजूद है, जिस पर यकीन करना हर एक के लिए ज़रूरी है। अलबत्ता हदीस पाक में इतना आया है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हिजाबुहु अन्नूर, अल्लाह तबारक व तआला नूरानी ज़ात है और उस नूरानी ज़ात के सामने नूरानी पर्दे होते हैं। इस तरह अहादीस शरीफा में हमको तफसील मिलती है। प्रोग्राम में आप फ़ोन के ज़रिए अपने मसाइल बयान करके नायब शेख उल हक़ायक़ जामिया निज़ामिया हैदराबाद सैयद वाहिद अली साहब से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। फ़ोन नंबरात आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। 1004192154 और 9989974324। जब भी आप हमसे बात करें, आपसे बारहा गुजारिश कि उस वक्त टीवी की आवाज़ बिल्कुल म्यूट कर दीजिए, फिर टीवी पर ही अपना जवाब आप सुन सकते हैं। उतना वक्त मिल जाता है कि आप टीवी की आवाज़ ऑन कर सकते हैं। एक कॉलर को शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब है, कहाँ से? जी मैं अस्मा बात कर रही हूँ अलीगढ़। अस्मा बताइए। जी मुझे कुछ नाम की मायने पूछते।
ایک تو آواز آپ کی کٹ رہی ہے, ٹوٹ رہی ہے, نیٹ ورک نہیں ہے. دوسرے کہ چلیے بتائیے, نام بتائیے, کوشش کرتے ہیں, حالانکہ نام ہم اوائڈ کرتے ہیں, لیکن پھر بھی چونکہ آپ نے فون کیا ہے تو لازمی ہے آپ کی بات سننا. جی جی, میری بہن کا نام عذرا ہے. عذرا, جی. ٹھیک ہے. اور ایک بہن کا نام ریشما. عذرا, ریشما. اور ایک بھائی ہے میرا ریاض. ریاض. جی. اور مجھے پوچھنا تھا کہ میری پھپھو ہے. جی. میری پھپھو کو مطلب بہت ماشاءاللہ اچھی کمائی ہوتی ہے, پر ان کے گھر میں برکت نہیں ہے. گھر میں برکت نہیں ہے. جی, بہت محنت کرتے ہیں, مطلب دن اور رات کام کرتے, پر برکت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, شکریہ اسما کال کرنے کے لیے. آپ کو جواب دیں گے. وعلیکم السلام. جی شکریہ. اسما تو اچھا نام ہے اور اس کے معنی میں بلندی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کا نام بھی اسما ہے. اور عذرا یہ نام بھی اچھا ہے. عذرا کے معنی دوشیزہ لڑکی کے ہیں, غیر شادی شدہ لڑکی, پاک دامن لڑکی کا نام کا معنی اس کا ہے. اور ریاض کے معنی باغ کے ہیں, کیاری, باغ, گلزار, اس طرح کے اس کے معنی ہوتے ہیں. اور گھر میں خیر و برکت کے لیے نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے. گھر کے سارے افراد 5 نمازوں کو پڑھیں اور قرآن کریم کی تلاوت کریں. گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, بلند آواز سے سلام کرتے ہوئے گھر میں داخل ہوں. اس طرح کے گھر کی دیواروں تک, گھر کے پورے ماحول میں سلام کے یہ مبارک کلمات گونجیں. اس طرح ہم یہ عمل کرتے ہیں تو گھر میں یقیناً اللہ کی ذات سے امید ہے کہ خیر و برکت ہوگی. جی, ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ہلو. جی فرمائیے, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہلو, ہم گوالے سے بول رہے ہیں. جی, اپنا مسئلہ بیان کیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے پاپا کی بہت طبیعت خراب ہے, گلے میں تکلیف ہے. گلے میں تکلیف ہے؟ بہت زیادہ تکلیف ہے ان کے گلے میں, دوائی بھی نہیں لگ رہی ہے. اچھا, ہاں ٹھیک ہے, شکریہ کال کرنے کے لیے. دوا بھی نہیں لگ رہی ہے. جی جی جی, سمجھ گیا آپ کا مسئلہ. آپ اگر آپ کے والد صاحب پڑھ سکتے ہیں تو ان کو ہی پڑھنے کے لیے بتائیں. روزانہ 100 مرتبہ یا شافی یا لطیف یا سلام, یا شافی یا لطیف یا سلام, اس طرح روزانہ 100 مرتبہ پڑھتے رہیں. اور اگر وہ نہیں پڑھ پاتے ہیں تو ان کی نیت سے آپ پڑھیں. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. جناب کون صاحب کہاں سے؟ میں راہل بیٹھی مہاراشٹر سے بول رہا ہوں. جی فرمائیے, کیا مسئلہ آپ کا؟ ہاں, میرا مسئلہ یہ ہے مولانا کہ میرا بچے کی پڑھائی ہو چکی ہے. جی. منصوب کو نوکری کا کوئی ذریعہ نہیں لگ رہا ہے. اچھا, سال سے گھر کی ہے. جاب کے لیے آپ چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. جاب کے حصول کے لیے روزانہ 21 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اسی طرح ایک اور دعا بھی ساتھ ساتھ پڑھیں, اللہم بارک لی فی رزقی ووسع لی فی داری, اللہم بارک لی فی رزقی ووسع لی فی داری. یہ دونوں دعاؤں کو 21 مرتبہ روزانہ پڑھیں. جی, ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ہلو. جی, کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی؟ جی, میں دلی سے نغمہ بول رہی ہوں. جی فرمائیے. جی, مجھے اپنے بھائی کے لیے پوچھنا تھا. جی.
جی میرے بھائی کا رشتہ پچھلے 3-4 سالوں سے لگتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے, رشتے میں رکاوٹ اس ہے. کے لیے پوچھنا تھا کہ کوئی ایسی دعا بتا دیجیے جس سے کہ میرے بھائی کی شادی جلدی ہو جائے. جی بتا دیں گے آپ کو, شکریہ کال کرنے کے لیے. جی. آپ اس کے لیے ایک تو یہ دعا ہے, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اس دعا کو پڑھیں. اس دعا کے ساتھ ساتھ وخلقناکم ازواجا, وخلقناکم ازواجا, یہ دونوں آیات مبارکہ کو ملا کر پڑھتے رہیں. بھائی کو خود پڑھنے کے لیے بتائیں. طاق عدد میں پڑھیں, 21 مرتبہ یا 51 مرتبہ, ایسا بھی سہولت ہو. اس دعا کا ورد رکھیں. بالکل. ایک اور کالر کو شامل کر لیں. السلام علیکم. السلام علیکم جناب, کون صاحب کہاں سے؟ جی ہم کشمیر سے سر. فرمائیے. جی سر, جب میرا بھائی بات کرتا ہے اس کی بات گلے میں اٹک جاتی ہے. اچھا, گلے میں بات مطلب بات صحیح سے کر نہیں پاتے ہیں. جیسے وہ 5-10 منٹ کی بات کرتا ہے ہاں, اور پھر بات تھوڑے سمجھ نہیں آ رہی ہے. اچھا اور سر میرا ایک اور مسئلہ ہے. جی جی سر, جب میں پڑھنا چاہتا ہوں اس وقت میرا پڑھنے سے دلچسپی نہیں لگتی ہے. مطلب پڑھائی میں آپ کا دل نہیں لگتا ہے, دلچسپی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو جواب دیں گے. شکریہ. اپنے بھائی کے لیے اس آیت کریمہ کو پڑھتے رہیں. ان کو خود پڑھنے کے لیے بتائیں. پڑھنے میں اگر دشواری بھی ہو رہی ہو تو آہستہ آہستہ اطمینان سے وہ اس کو پڑھتے رہیں. جب بھی پڑھیں 3 مرتبہ پڑھ لیں. انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء, انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. اس طرح 3 بار پڑھیں اور وقفے وقفے سے پڑھتے رہیں. صبح, شام, دوپہر, جب بھی یاد آ رہا ہے جب بھی پڑھیں گے 3 مرتبہ پڑھیں گے. ساتھ ساتھ مسواک کا استعمال کریں, اور مسواک دانتوں کے لیے استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ زبان پر مسواک کو رگڑنے کے لیے بتائیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے فائدہ ہوگا. اور آپ نے جو پڑھائی کے بارے میں بتایا, تو پڑھائی میں دلچسپی کے لیے ایک تو آپ کو ذاتی طور پر دلچسپی پیدا کرنی ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں آپ پڑھیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم یعلم. یہ 30ویں پارے میں جو سورہ علق ہے, اس کی یہ ابتدائی 5 آیتیں ہیں. جب بھی آپ پڑھائی کرنا چاہیں تو اس سے پہلے ان 5 آیتوں کو پڑھ لیں 3 مرتبہ. ان 5 آیتوں کو 3 مرتبہ پڑھ لیں. پڑھ کر شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف بھی پڑھ لیں. اس کے بعد آپ اپنی پڑھائی شروع کریں. جی, ایک اور کالر. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی, کون صاحب ہے, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی ہم تمل ناڈو سے بات کرتے ہیں. فرمائیے, آپ کیا مسئلہ آپ کا؟ میری بہن کا مسئلہ ہے. جی شادی ہوئے 11 سال ہو گئے, جی ابھی تک اولاد نہیں ہے. ان کے سسر جو ہے نا میرے بہن کے, جی وہ انہوں کو بدوا کرے بولے تھے ان کے بیٹے کو, میری بدوا ہے, تجھے اولاد ہی نہیں ہوئے گا, ایسا کر کے. ان کو تو گزر ہوئے اب 2 سال ہو گئے. ان کی بہن جو ہے وہ بول رہی ہیں تو جا کر ابو کے خبر کے پاس جا کر ان سے دعا مانگ, تجھے ضرور اولاد ہوئے گا. کیا ایسا کر سکتے ہیں کیا؟ ٹھیک ہے, آپ کو بتائیں گے. شکریہ. جی مولانا صاحب, کیا فرمائیں کے بارے میں؟ دعا تو اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے. ان کو والد صاحب کے ساتھ انہوں نے جو بھی رویہ اختیار کیا, جس کی وجہ سے والد صاحب نے بد دعا کی, اس طرح کا طریقہ ان کو اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا. جب کہ والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے,
تو ایسے موقع پر ان کو 2 کام کرنے ہیں. ایک تو والد صاحب کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرتے رہیں, کوئی بھی نیک کام کر کے والد صاحب کو اس کا ثواب پہنچائیں. اس کے علاوہ والد صاحب کے جو رشتہ دار موجود ہیں, یعنی ان کے ددیالی رشتہ دار, ان کے چچا, تایا, پھوپھی, دادی وغیرہ, ان ددیالی رشتہ داروں کے ساتھ میل ملاپ رکھیں, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے رہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی پڑھیں, رب حب لی من الصالحین, یہ بھی پڑھیں, اور ان کے اہلیہ کو پڑھنے کے لیے بھی بتائیں, رب حب لی من الصالحین, رب حب لی من الصالحین. اور میڈیکلی کوئی پرابلم ہو تو وہ بھی معلوم کر لیں, اگر کوئی پرابلم ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ کریں. جی, ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ہلو, جی فرمائیے. میری بیٹی ہے, میں گجرات سے بول رہی ہوں. میری بیٹی میرا کہنا نہیں سنتی ہے, وہ جواب بہت دیتی ہے, اس کے لیے کیا کروں؟ بیٹی کی عمر کتنی ہے؟ بیٹی کی عمر 16 سال کی, ایک کی اور ایک کی 15 سال ہے. اچھا, دونوں نے بات نہیں سنتی ہیں آپ کی؟ ہاں, یعنی کہنا نہیں سنتی ہیں. جی سمجھ گیا آپ کا مسئلہ. جی مولانا صاحب کیا فرمائیں گے؟ نافرمان اولاد, بچے بات نہیں سنتے ہیں. بچوں کو والدین کی اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے. ماں اور باپ دونوں بھی ہمارے لیے بہت زیادہ قابل احترام ہوتے ہیں. اگر بچے یہ بات سن رہے ہوں تو ان کو چاہیے کہ والدین کی عزت کریں, ماں کی فرما برداری کریں, اور ماں کا دل بالکل کسی بھی طریقے سے نہ دکھائیں, کیونکہ والدین کی رضامندی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہے, اور والدین کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے. اور آپ اس دعا کو پڑھیں, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. اور لڑکیوں کو بھی یہی دعا پڑھنے کے لیے بتائیں. براہ راست پروگرام ہے, آپ فون کے ذریعے اپنے مسائل بیان کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. 180041925154 اور 9989974324 یہ نمبرز لگاتار آپ کی اسکرین پر فلیش ہو رہے ہیں. آپ فون سے ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. آپ ہی کے لیے ہم یہ پروگرام پیش کرتے ہیں, آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی فرمائیے. ہیلو مولانا, ہمارے بہن کو 3 لڑکا تھا, 4 لڑکیاں ہوئی. جی. پھر اس کو آپریشن کرو بول کو کہا ہے. میرے بہن بولتی تو ہمارے بھائی مان نہیں رہے, اور اس کو کہا ہے کہ بہت کنٹرول آ رہے گھر کے اندر, سب چلانا کرنا. ایک بچہ رہا تو حفاظت کی کرتے, 2 بچے رہتا تھا, 7-8 بچے ہو رہے ہیں, اور آپریشن کے لیے نہ بول رہے ہیں. اس کو کیا کر سکتے ہیں, کیا دعا بول رہے ہیں؟ آپریشن کس چیز کا؟ آپریشن کس چیز کا؟ بچے بند ہونے کے. اچھا ٹھیک. نہیں سن رہے. پچھلے بار گئے بھی آپریشن کرنے کے لیے گئے, بیچی بڑی ہو گئی, ایسا واپس بھیج دیے 2 بار. اس کے بعد میں اور ابھی تو سیدھا تکلیف ہو رہا ہے, تو گھر کے اندر بچے, کھانا پینا, سب پھیرنا ہونا, تو ہمارے بہنیں آپریشن کرنے کے لیے نہ تو بولتے ہیں. آگے اور بچے ہونا ہمارے کو. ان کے شوہر کیا کرتے ہیں؟ کمائی ان کی کیسی ہے؟ ان کے شوہر کیا نہیں, کھیت ہے, 7-8 ایکڑ کھیت ہے. وہ کھیت میں بھی ان کو کچھ کام کرنے کا اثر نہیں آتا, وہ حل کرنے اس کو معلوم نہیں ہے سر. ٹھیک ہے, آپ کو جواب دیں گے. شکریہ کال کرنے کے لیے. مولانا صاحب کیا فرمائیں گے؟ آپریشن کے سلسلے میں ڈاکٹر سے تجویز لیں کہ ڈاکٹر اگر یہ کہتا ہے کہ مزید اگر ڈیلیوریز ہوں گی تو ماں کی جان کو خطرہ ہے, اور ماں مزید ڈیلیوریز کے لیے متحمل نہیں ہے, یعنی اور زیادہ ڈیلیوری کو برداشت نہیں کر سکتی, اور آپریشن کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس طرح اگر ڈاکٹر کہہ رہا ہے تو ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے آپریشن کیا جا سکتا ہے. اور اگر ماں کی جان کو خطرہ نہیں ہے اور طبیعت اس بات کی متحمل ہے تو پھر غیر ضروری آپریشن کرنا نہیں چاہیے. ڈاکٹر کے مشورے پر مکمل طور پر عمل کریں, میڈیکل طور پر ساری تفصیلات معلوم کریں, گہرائی سے جائزہ لے کر کوئی قدم اٹھائیں. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کڑپا ضلع سے بات کر رہے ہیں. فرمائیے. یہ ہمارے گھر دوسرا گھر بدلے, ہمیں ذرا تکلیف ہے گھر بدلے کیمپس سے. ہاں
ये कैसा इसका हल है अगर बोल समझ नहीं पा आपका मसला, आप घर बदलना चाहती हैं? नहीं, ये घर बदलिया हमें। अच्छा, घर बदल लिया आपने? हाँ बदल लिए, वो घर बदले इस टाइम पर से जरा घर में तकलीफ है। अच्छा, जब से आपने नया घर बदला है, मतलब नए घर में आ गए हैं, आपको तब से ऐसा महसूस हो रहा है कि तकलीफें ज्यादा हैं? तकलीफ का मतलब क्या? हाँ, दर्दा, हाथों पैर दर्दा ऐसा होता है। किस तरह की तकलीफ? मौलाना साहब पूछ रहे हैं किस तरह की तकलीफ हो रही है आपको, मतलब क्या तकलीफ महसूस कर रही हैं आप? कौन सा काम भी आगे नहीं बढ़ता है। कोई भी काम आपका हो नहीं रहा है, सारे काम रुके हुए हैं? हाँ, मेरे दर्दा है, मेरे हाथ पैर में कमर में ज्यादा दर्दा है। अच्छा, तबीयत भी खराब रहती है? हाँ, तबीयत भी ठीक होती है। ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। मौलाना साहब क्या फरमाएंगे? घर के तब्दील होने से ही ऐसा हो ज़रूरी नहीं है। घर में खैर व बरकत के लिए आप कुरान करीम की तिलावत को अपना मामूल बना लें, नमाज़ों का अहतमाम भी करें, कुरान करीम की तिलावत भी रोज़ाना करते रहें। कोई तादाद मुकर्रर कर लें, 2 रुकू 4 रुकू पाव पारा जितना भी आप पढ़ सकती हैं आप पढ़ें, और घर के दीगर अफराद को भी इसी तरह नमाज़ों का एहतमाम और कुरान करीम की तिलावत करने के लिए कहें, और साथ साथ सूरह बकरा की आखिरी की 2 आयतों को रोज़ाना पढ़ते रहें। और जो तकलीफ़ आपने बतलाई है उसके लिए ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी व बारिक ली फ़ी रिज़क़ी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी व बारिक ली फ़ी रिज़क़ी। इस दुआ को 21 मरतबा रोज़ाना पढ़ें। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। मेरा 2 सवाल है भैया जी। मेरा शौहर को शुगर बहुत रहती है, मतलब उनको थोड़ा लापरवाही भी करते हैं खाने पीने में, शुगर बहुत बड़ी रहती है, उसके लिए कोई मौलाना साहब दुआ बताएं। जी। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि मेरा लड़का 24 साल का है, कुछ करता उसका नहीं है और बहुत बदतमीजी करता है, ना काम करता है, सिर्फ सारा दिन सोता रहता है, रात भर जगता है, गलत दोस्तों का साथ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना, कोई दुआ बताइए। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? हम लखनऊ से बात कर रहे हैं। शुक्रिया कॉल करने के लिए। मौलाना साहब क्या फरमाएंगे के बारे में? शुगर के लिए हादा मिल्हुन उजाज पढ़ने के लिए बताएं। हर वक्त जब भी याद आ रहा है इसको पढ़ते रहें, ख़ास तौर पर कोई चीज़ खा रहे हों या पी रहे हों तो उस वक्त ताक़दद में इसको पढ़ लें, हादा मिल्हुन उजाज, हादा मिल्हुन उजाज, इस तरह पढ़ते रहें। और 24 साल का लड़का कोई ऐसा लड़का नहीं होता जिसको समझाया जाए, बल्कि नौजवान बाहोश समझदार लड़का होता है, तो उस लड़के को ख़ुद समझना चाहिए कि अच्छाई और बुराई के दरमियान क्या फ़र्क होता है। बुराइयों को छोड़ते हुए और वक्त को ज़ाय करने के बजाय ज़िंदगी में कामयाबी के हुसूल के लिए कोई ऐसा काम कर ले, कुछ ऐसा तरीक़ा इख्तियार करे जिससे ख़ुद को भी फ़ायदा हो और अपनी फ़ैमिली को, अपने वालिदैन को भी खुशी हासिल हो। इसकी पूरी आप कोशिश कर लें अगर वो सुन रहे हों। तो इसके अलावा रब्बिजअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, इस दुआ को आप भी पढ़ती रहें और बच्चे को भी यही दुआ पढ़ने के लिए बताएं। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी, फरमाइए। आप पहले अपने टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए और अपना मसला बयान कीजिए। सर, मेरे अब्बू को ना तो काम करे हुए ना पैसे नहीं मिल रहे, इसके मतलब बताइए क्या करना चाहिए। जहाँ आप काम करते हैं आपको काम की उजरत पैसे नहीं मिलते हैं, पैसे आपके अटके हुए हैं मतलब? मैं नहीं, मेरे अब्बू काम करते हैं वहाँ पे, वो काम करके थोड़ा फारिग कर दे वो काम, वहाँ से पैसे नहीं मिल रहे। जी, समझ गया आपका मसला, पैसे नहीं मिल रहे हैं आपके काम के। हाँ जी। शुक्रिया कॉल करने के लिए। मौलाना साहब, पैसे इनके नहीं मिलते हैं। इसके लिए रोज़ाना 51 मरतबा या क़ाज़ियल हाजात इस तरह पढ़ते रहें। या क़ाज़ियल हाजात, या क़ाज़ियल हाजात 51 मरतबा रोज़ाना इसका विर्द रखें। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम।
हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। जी, मुझे मेरे भतीजी का नाम का माना जानना था। हाँ, क्या नाम है? माहिन। माही, ठीक है, बताएंगे आपको। शुक्रिया कॉल करने। माहिन जी। मौलाना साहब, माह के माना चांद के हैं जी। माहिन चांद से मुताल्लिक़ ही इसके माना होंगे। फ़ारसी नाम मालूम हो रहा है। बिल्कुल, ये हम हालांकि हम अपने तमाम नाज़रीन से गुजारिश भी करते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हर नाम के बारे में नाम के मानी हो या मतलब इस तरह से बता सकें। कई सारे नाम ऐसे होते हैं कि अलग अलग नाम के बारे में ये जहन में रखिए। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल, कि नाम के बारे में ये जहन में रखें कि नाम जो जब रख रहे हों उस वक्त नाम का माना मालूम कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर नाम का माना अगर गलत हो तो अब चेंज करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। जब हम नाम रख रहे हैं उस वक्त अगर नाम का माना मालूम करके अच्छा है या नहीं है, बेहतर मालूम हो रहा है नहीं हो रहा है, इस तरह मालूम करके रख लेते हैं तो हम उस वक्त फ़ैसला कर सकते हैं। अब जबकि बच्चे 10 साल 12 साल 15-20 साल के हो चुके हैं, अब नाम का माना मालूम करने का कोई ख़ासा मतलब नहीं रहता। और बहुत मरतबा ऐसा होता है कि बच्चे बहुत बड़े हो जाते हैं, नाम ऐसा होता है जिसका कोई माना नहीं होता या बहुत गलत माना होता है, ऐसा नाम जो नहीं रखना चाहिए। तो इससे हमको बचना चाहिए और नाम रखने के मौके पर ही ये सारी तफसीलात मालूम करना ज़रूरी होता है। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मैं ताहिर भाई महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। जी, फरमाइए। हाँ, मुझे परेशानी ये है कि मुझे धंधा पानी जो है जो बंद हो चुका है और मैं बहुत कर्जदार हो चुका हूँ और काम नहीं चल रहा, कारोबार बंद हो चुका है, कर्जदार हो चुके हैं आप। हाँ, कर्ज में बहुत मैं परेशान हूँ और 4 महीने 5 महीने से मैं घर पे ही हूँ जी। घर में परेशानी हो रही है बहुत। जी, शुक्रिया कॉल करने के लिए, आपको जवाब देंगे। मौलाना साहब, कारोबार नहीं है, कर्ज बहुत है। जी, आप अपने रोज़गार के हसूल के लिए जिद्दोजहद, मेहनत व कोशिश का सिलसिला जारी रखें। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, व लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ। इंसान के लिए वही है जिसकी उसने कोशिश की, जितनी उसने कोशिश की। तो जिस काम के लिए आदमी कोशिश करेगा और जितनी कोशिश करेगा वही उसको मिलने वाला है। कोशिश का सिलसिला जारी रखें, उसके साथ साथ कर्ज़ की अदायगी के लिए और घर में खैर व बरकत के लिए ये दुआएं पढ़ते रहें। अल्लाहुम्मा बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी व वस्सी ली फ़ी दारी, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन गलबतिद दैनी व क़हरिर रिजाल। ये दुआओं को ताक़ अदद में पढ़ते रहें, नमाज़ों के बाद भी ये दुआएं करें। इसके अलावा खाली औक़ात में भी इनको ताक़ अदद में 3 बार 5 बार या 11 बार हस्ब सहूलत पढ़ते रहें। जी, एक और कॉलर को भी शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, फरमाइए। मेरा सवाल है कि मेरा 9 साल के लड़का, 9 महीने का लड़का, उसका सेहत कभी ठीक नहीं रहता है, पेट का गड़बड़ी है, पेट का बराबर पतला पैखाना होते रहता है। उसका 9 महीने का बच्चा है, तबीयत खराब रहती है। हाँ, ठीक है, आपको जवाब देंगे। शुक्रिया कॉल करने के लिए। बच्चे का इलाज आप करवाते रहें, उसके साथ साथ 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर बच्चे पर दम करें। और जब दवाई वगैरह जब पिला रहे हों, सिरप वगैरह दे रहे हों, तो उस वक्त भी उस पर भी इसी तरह 3 मरतबा सूरह फातिहा दम करके सिरप पिलाएं। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, फरमाइए। मेरी तबीयत खराब रहती है, 10-15 साल हो गए और याददाश्त बहुत कम है, काम भी नहीं है मेरा कोई, बहुत परेशान रहता हूँ। कोई काम पे ले जाते हैं। तबीयत क्या खराब है आपकी? क्या खराबी है तबीयत में?
جی ایسے ہی مطلب جب میں فیل ہو گیا تھا 10 سال پہلے، تو اس کے بعد سے میری کچھ ایسی طبیعت خراب ہو گئی تھی، مطلب کسی سے لڑائی ہو گئی تھی، تو انہوں نے کچھ ایسا مطلب بول رہے تھے کچھ کرا دیا وغیرہ کرا دیا ہے، اس وجہ سے طبیعت خراب رہتی ہے، اور میں نے بہت دوا کھاتا رہتا ہوں، کبھی کچھ بیماری کبھی کچھ بیماری۔ جی سمجھ گیا آپ کا مسئلہ، شکریہ اور کال میرا کرنے کے لیے۔ کاروبار بھی نہیں ہے، کاروبار بھی نہیں، ٹھیک ہے، آپ کا مسئلہ سمجھ گئے جناب، شکریہ۔ آپ اس آیت کریمہ کو روزانہ 51 مرتبہ پڑھیں۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس آیت کریمہ کو پڑھیں اور سورہ بقرہ آپ پڑھتے رہیں جب بھی سہولت ہو۔ سورہ بقرہ کافی بڑا سورہ ہے، تقریباً 2.5 پاروں کا سورہ ہے، تو روزانہ نہ صحیح حسب سہولت آپ اس کو پڑھتے رہیں، ایک ہفتے میں 1 مرتبہ یا جیسا بھی آپ کو موقع مل رہا ہے مکمل سورہ بقرہ پڑھیں، اور روزانہ سورہ بقرہ کے آخری کی 2 آیتوں کو پڑھتے رہیں۔ جی مفتی صاحب، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین آپ کا بھی شکریہ، دعا کرنے کی تو ہر وقت ترغیب دلائی گئی ہے، دعا دیجیے، دعا لیجیے اور دعا کیجیے، اپنے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی۔ انشاءاللہ کل ملتے ہیں، اللہ حافظ۔